لیجنڈز آف اسلام کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے والے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور وہ نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا 2023 کا رمضان آخری رمضان ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی طرح اس کائنات کو فنا کرے گا، اور یہ چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں جو نشانیاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی ہر مختلف آفات سے بھی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان المبارک کیسا رمضان المبارک ہوگا، اس ماہ رمضان کے اندر کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور قیامت سے پہلے اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور آخری رمضان کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں۔ اور ناظرین، اس رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک میں ظاہر ہونے والوں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کون سا عمل حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کو لے کر مختلف سائنسداں الگ الگ نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسداں یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت آ جائے گی، اور کوئی سائنسداں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمین پر بلیک ہول کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، جس کام کی ابتدا ہو اس کام کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب مسلمانوں پر ضروری ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو نبی کریم نے اپنی امت کو بتائی تھی وہ زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جن سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ برکت والا مہینہ کبھی نہ آئے گا۔
جس کے بعد اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی زوردار اور خطرناک ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں بڑھ جائیں گے۔ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ اس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان میں ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رمضان میں ایک زوردار آواز اور زبردست آواز کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا درمیانی حصے میں یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور زوردار آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، زکوٰۃ کے مہینے میں قوال کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلقت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا۔ جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانی میں بتایا گیا، رمضان المبارک میں 15ویں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ تو یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہ جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایسے وقت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے اور ہمارے دلوں میں حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں اپنی تھنکنگ کا اظہار
استغفار ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل ہسٹریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔